اچھا جی، ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 3 سیکشن ہے، چونکہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اس وجہ سے چونکہ یہ والے کالم کے اندر 3 کالم رو کے اندر پڑے ہوئے ہیں. جب میں اس کو ورٹیکل کروں گا، یعنی کالم کے حساب سے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف کروں گا، تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، اب یہ اس کے اندر 1 2 اور 3 یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، میں دوبارہ یہی سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ اب اس طرح بن گئے ہیں. اچھا جی، میں نے یہ کیا کہ میں ایک سیکشن بنانا چاہ رہا تھا یہ والا، جس کے اندر اوپر کچھ ٹیکسٹ ہو، نیچے 3 امیجز کے ساتھ ٹائٹل اور کچھ ٹیکسٹ ہو، اور سب سے نیچے بٹن ہو. تو یہ والا سیکشن میں بنانا چاہ رہا تھا. اب اس کو کرتے ہیں ہم ڈیزائن، یعنی یہ تو کنٹینٹ آ گیا، اس کو ہم بہتر کرتے ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی کلر سکیم اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے یہ دیکھیں یہاں پہ سپیس اس سیکشن میں کے شروع میں جو سپیس ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے. آپ اس سیکشن میں دیکھیں گے تو اوپر سے نیچے تک اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک ٹیکسٹ تک سپیس بہت زیادہ ہے، اور یہ اچھی بھی ہے، ڈیزائن بھی اچھا لگ رہا ہے. جبکہ مجھے یہاں نیچے سے بھی سپیس کم نظر آ رہی ہے اور اوپر سے بھی نظر آ رہی ہے کم. تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے یہاں جاؤں گا، اس پہ کلک کروں گا، ایڈوانس میں جاؤں گا اور یہاں سے سلیکٹ کروں گا. یہ لاک لگا ہوا ہے، ان لاک کروں گا اس کو. یہ ان لاک اور لاک کیوں کرنا ہے کہ اگر فرض کر لیں یہ لاک ہے تو میں اس کو 5 کرتا ہوں تو یہ سب 5 ہو جائیں گے، ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ سب طرف سے 5 پیڈنگ، 5 پکسل پیڈنگ ہو جائے گی. یہ دیکھیے پکسل سلیکٹ کیا گیا نا، 5 پکسل پیڈنگ اس کی سب طرف سے آ جائے گی. لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، میں صرف چاہتا ہوں ٹاپ سے اور باٹم سے. تو میں کیا کروں گا، اس کو کروں گا ان لاک. ان لاک کیا تو یہ 0 0 ہو گئے. اب میں جب ان سب کو کروں گا نا تو وہ الگ الگ اپنی مرضی سے پکسل ان کے سیٹ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اس کو کر دیتا ہوں 100. یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوا ہے، 10 تھا تو سپیس کم تھی، ایک اور 0 ڈالا تو کیا ہوا، سپیس آ گئی ہے. یہ دیکھیے گا، یہ ٹاپ پہ 100 آ گیا، باٹم پہ تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو جیسے ہی میں اس کو 1 0، آپ اس بٹن کے نیچے دیکھیے گا کیا ہو رہا ہے، 1 0 اور پھر 0 ڈالتا ہوں تو یہ سپیس ہماری بڑھ گئی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا فرق کہ سپیس کیا ہے تو سمپل اس پہ کلک کرنا ہے، سٹائل میں جائیں اور اس کا بیک گراؤنڈ ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ کا کلر. تو بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنے کے لیے نارمل میں کلاسک اس پہ سلیکٹ کریں گے. اس پہ سلیکٹ کرنے پر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں بیک گراؤنڈ کا. یہ دیکھیے گا ریڈ، کوئی بھی مثال کے طور پہ میں کچھ جو بھی کلر چینج کرنا چاہوں، یہ دیکھیں یلو شیڈ میں آ جائے گا، کچھ گرین سا، یہ یلو شیڈ میں آنا چاہیے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، یہ گرین میں آ گیا، پیرٹ آ گیا، بلو شیڈ میں آ گیا. ٹھیک ہے، یہ جیسے میں اس کو چینج کرتا جاؤں گا اپنی مرضی سے یہ کلر میں اس کا بنا سکتا ہوں. یعنی میں بیک گراؤنڈ، ایک ہم نے سیکشن بنایا لائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اب میں ڈارک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کلر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پہ میں نے یہ سلیکٹ کیا اور یہ ڈارک، اس کا آ گیا ڈارک کلر. ٹھیک ہے، ڈارک کلر فار ایگزامپل یہی کلر ہے جو میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں، ڈارک تھوڑا سا شیڈ کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، اب میں نے کیا کیا، یہ ڈارک شیڈ یوز کیا، اس کو میں نے اپڈیٹ کیا. اب لائٹ بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ٹیکسٹ آئے گا وہ ڈارک ہونا چاہیے. یہ دیکھیے ڈارک ہے کلر، ڈارک کلر ہے اور یہ ڈارک کلر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈارک بیک گراؤنڈ کے اوپر جو ٹیکسٹ ہوگا یا جو بھی کنٹینٹ ہوگا وہ لائٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ اباؤٹ ہے، اس کے سٹائل میں گیا، سٹائل میں جا کے میں نے اس کا کلر، مثال کے طور پہ میں اس کا کلر یلو یوز کرنا چاہ رہا ہوں، یلو. ٹھیک ہے، یا میں اس کو وائٹ کر دیتا، چلے میں اس کو وائٹ کرتا ہوں.
اور یہ جو ٹائٹل ہے یہ والا اس کو میں یلو کر دیتا ہوں. تو میں کیا کروں گا, اسٹائل میں جاؤں گا, کنٹینٹ میں جاؤں گا. کنٹینٹ کے اندر مجھے دو طرح کے کلر نظر آ رہے ہیں, ایک یہ والا ایک یہ والا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کلر کس کا ہے, یہ ٹائٹل کا ہے بلو سا, اور یہ والا کلر اس ڈسکرپشن کا ہے. تو میں نے چینج کرنا ہے ابھی فی الحال ٹائٹل کا کلر. ٹھیک ہے, تو ٹائٹل کے کلر میں یہ میں مثال کے طور پہ یہ کلر لائٹ شارپ کلر, شائننگ کلر وہ یوز کروں گا, کلرز جو میرے ڈیزائن کو زیادہ اچھا بنا سکیں. ٹھیک ہے جی, مثال کے طور پہ میں نے یہ کلر یوز کر لیا. اب اگین آ جائیں تو ڈسکرپشن کے اندر, ڈسکرپشن کا کلر میں وائٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جو پرومیننٹ چیز ہے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ نمایاں ہو جائے. اب ایک اور چیز, آل اباؤٹ آور کمپنی اور اباؤٹ, اس کو میں اپر کیس کرنا چاہ رہا ہوں. اپر کیس سے مراد یہ ہے کہ سارے سپیلنگ بڑے کرنا چاہ رہا ہوں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں کنٹینٹ میں جاؤں اور ان سب کو بڑا کر لوں, اور دوسرا طریقہ کار ایک اور ہے کہ اس پہ میں کلک کروں, اسٹائل میں جاؤں, اسٹائل میں جا کے ٹائپوگرافی میں جاؤں. ٹائپوگرافی میں یہ دیکھیے گا ٹرانسفارم لکھا ہوا, ٹرانسفارم, تو ٹرانسفارم کر دیتا ہوں, یعنی اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں اپر کیس میں. اپر کیس میں چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لیٹرز ہیں یعنی جتنے سپیلنگز ہیں سب کیپیٹل ہو جائیں گے. یہ دیکھیے گا, یہ دیکھیں اباؤٹ ڈیفالٹ میں کیا ہے, جو جس طرح کا میں نے دیا ہے ویسا ہی ہے, لیکن ٹرانسفارم کر لیا میں نے اپر کیس میں, تو اپر کیس میں کیا ہو گیا اباؤٹ. ٹھیک ہے جی, اباؤٹ. اب یہ سارے بڑے سپیلنگ ہو گئے. لوور کیس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ نے بڑے سپیلنگ کچھ ڈالے بھی ہوئے ہیں نا تو وہ بھی چھوٹے ہو جائیں گے, جیسے کہ اے تھا, لوور کیس میں آ جائیں تو یہ کیا ہوا, سب چھوٹے ہو گئے. اور کیپیٹلائز میں کیا ہوگا, کیپیٹلائز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر لیٹر کا ہر ورڈ کا پہلا لیٹر بڑا ہو جائے گا, جیسے کہ اس کے اندر ہے آل اباؤٹ آور کمپنی, اے اور او سی یہ سب بڑے ہیں, باقی سب چھوٹے ہیں. تو اینی ویز میں یہ کرتا ہوں کہ اپر کیس میں اس کو بھی کر دیتا ہوں, اور اس کو بھی میں اپر کیس کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے اسٹائل میں جاؤں گا, کنٹینٹ میں جاؤں گا, ٹائپوگرافی میں جاؤں گا. ٹائپوگرافی کے اندر یہ دیکھیے گا ٹرانسفارم, اور ٹرانسفارم میں اس کو کیا کر دیا اپر کیس. اب مجھے تھوڑا سا یہ باریک نظر آ رہا ہے تو میں اس کو اور تھوڑا سا بولڈ کرنا چاہوں گا. تو یہ دیکھیے گا ویٹ اس کا 600 تھا, میں اس کا 700 کرتا ہوں. اچھا 700 سے فرق نہیں پڑا, 800 کیا تو تھوڑا سا اور یہ پرومیننٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور نمایاں ہو گیا. اگر مجھے اس کا سائز ابھی بھی چھوٹا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں گا, یہاں سے اس کا جو سائز ہے فونٹ کا وہ بڑھا دوں گا. 40 پہ کرتا ہوں, نہیں اور بڑا کرنا چاہ رہا ہوں تو میں 50 کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا اس کا سٹائل, اس کا سائز جو ہے نا وہ بڑا ہو گیا ہے. اب یہ جو اباؤٹ ہے تھوڑا سا موٹا ہے, اس کا فونٹ تھوڑا سا ویٹ اس کا زیادہ ہے, تو اس کی ٹائپوگرافی میں جاؤں گا اور اس کو میں نارمل کر دوں گا. تو یہ دیکھیے گا نارمل ہو گیا ہے. اوکے جی, یہ سمجھ آ رہی ہے بات. اب یہ میں نے کیا کہ اپنی کلر سکیم اپنے مطابق میں نے اس کو سیٹ کیا. یہ کنٹینٹ میں گیا, یلو تھوڑا سا یہ والا یلو میں یوز کر لیتا ہوں, وہ تھوڑا سا گرین شیڈ تھا, تھوڑا گرین شیڈ میں ہلکا سا آ رہا تھا تو میں نے پیور یلو جو ہے نا وہ یوز کرنا تھا. ٹھیک ہے جی, اب یہ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں یہ سین. اب میں سیم یہی کلر یوز کرنا چاہ رہا ہوں ان ہیڈنگز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, اس پہ کلک کرتا ہوں, یہاں اسٹائل میں جاتا ہوں, کنٹینٹ میں جاتا ہوں. کنٹینٹ اور امیج میں کیا فرق ہے جی, امیج چینج کرنا ہو تو یہاں پہ اس کا سٹائل چینج ہوگا, اس کے اندر جو بھی مینوپولیشن کرنا چاہ رہا ہوں, چینجز کرنا چاہ رہا ہوں. کنٹینٹ میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی ٹائٹل اور ڈسکرپشن وغیرہ. ٹھیک ہے, کنٹینٹ میں گیا, اس کا ٹائٹل یلو کلر ہے تو میں اس کو کوڈ میں نے جو لیا تھا نا کوڈ, اس کا کلر کا کوڈ وہ میں نے یہاں لا کے پیسٹ کر دیا, تو ٹائٹل کا کلر یہ ہو گیا. اور ڈسکرپشن کا کلر اگین وہی وائٹ کلر ہونا چاہیے, بالکل وائٹ ہونا چاہیے, وائٹ میں نے کر دیا. ان دونوں کے درمیان سپیس مجھے تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے, تو میں کیا دیکھتا ہوں, مجھے کہیں پہ کوئی کنٹینٹ کے اندر
कोई ऑप्शन नज़र आ जाता है, ये देखिएगा कंटेंट स्पेसिंग और इमेज स्पेसिंग। मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखिएगा इमेज और टेक्स्ट के दरमियान यानी टाइटल के दरमियान स्पेसिंग बढ़ रही है। ठीक है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा लूँ, लेकिन मैं समझता हूँ 20 ठीक है। लेकिन ये जो स्पेस है इसको कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको करूँगा पहले तो ज़ीरो किया। बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी थी मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इतनी पे कर लेता हूँ ताकि दोनों ऊपर और नीचे से उतनी ही रहे। टाइटल मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा H3 है, तो मैं इसको H2 करने की कोशिश करता हूँ, तो ये H2 से थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा हो गया है। वैसे आप यहाँ पे स्टाइल में जाके, कंटेंट में जाके, ये जो कंटेंट में टाइटल था ना ये वाला, इस टाइटल में की टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ से इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी जितना मर्ज़ी रख सकते हैं आप। मतलब इसका साइज़ आप बहुत छोटा भी कर सकते हैं और इसका साइज़ बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है आप। ठीक है, ये देखिए जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें इसको, साइज़ को। तो आपने देखना होता है डिज़ाइन को कि डिज़ाइन अच्छा भी लग रहा है या नहीं। अब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ था वो आ गया। मैं इसको करता हूँ अपडेट। अब क्या करना चाहिए मुझे? इन सब के ऊपर भी यही मेहनत करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे ये करना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, चले मैं इस इमेज को भी कुछ थोड़ा सा देख लेता हूँ, सेट करने की कोशिश करता हूँ। इस इमेज में कोई सेटिंग देखता हूँ पॉसिबल जो भी है। अच्छा जी, 500 बाई 600 इसकी हाइट थी, तो मैं 500 बाई 500 करता हूँ, तो ये बॉक्स की तरह बिल्कुल अब ये नज़र आएगा मुझे। तो ये बॉक्स की तरह इमेज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो कॉर्नर है, यानी यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाए, यहाँ पे ये एक बॉर्डर आ जाए, ये मुझे खाली खाली सा नज़र आ रहा है, तो ये मुझे यहाँ पे एक बॉर्डर लाना चाहिए, वो मैं बॉर्डर लाता हूँ। ठीक है, ये कंटेनर पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो भी बॉर्डर आ जाएगा, लेकिन मैं कंटेनर पे बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। कंटेनर पे बॉर्डर से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिएगा ज़रा। ये मैंने क्लिक किया इस कंटेनर को जिसके अंदर ये इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। स्टाइल में गया, यहाँ पे बॉर्डर मौजूद है, बॉर्डर पे क्लिक किया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे सॉलिड आपने कर लेना है, यानी जो आप बॉर्डर यूज़ करना चाह रहे हैं वो सॉलिड होना चाहिए, यानी कि नज़र आना चाहिए। सॉलिड का मतलब आप समझ सकते हैं, हार्ड। ठीक है, अब ये देखिए सॉलिड हुआ, यहाँ पे मुझे ये ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है ये बॉर्डर। ठीक है, एक तो ये होगा कि मैं इसका जो विड्थ है, बॉर्डर की विड्थ, यानी इस बॉर्डर की मोटाई, इस बॉर्डर की मोटाई को मैं करना चाहता हूँ 10। तो आप देख सकते हैं ये 10 होगी मोटाई, लेकिन अमूमन मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। मैं इसको बस 5 पे ही कर देता हूँ, अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, 5 के हिसाब से मैं इसको सेट कर देता हूँ। वैसे प्रोफेशनली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ दिखाने के लिए। अब इसका कलर चेंज करना है, तो ये देखिए बॉर्डर का कलर उसी के नीचे लिखा हुआ आ रहा है। तो बॉर्डर का कलर मैं चेंज करके वाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से वाइट कर लिया। हाँ देखिए ना, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही ना कि कौन सा मेन कंटेनर है, तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो रहा है, क्लिक किया तो। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा पूरे का पूरा सेक्शन सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो यहाँ जाइए आप नेविगेशन में गए तो नेविगेशन के अंदर आपने देखना है, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके चेक करें, इस पर क्लिक करके चेक किया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक वो मेन कंटेनर है, ये वाला। ये देखिए ये मेन कंटेनर है, ये वाला। इस कंटेनर के अंदर देख सकते हैं आप, थोड़े से ये दाएं हैं, थोड़े से ये हटके बने हुए हैं, बिल्कुल नीचे नहीं है यहाँ पे। अगर आपको नज़र आ सके सही तरीके से तो ये देखिएगा इस कंटेनर के अंदर ये 3 कंटेनर हैं, और ये एक और कंटेनर जो बाहर है, जो नीचे वाला कंटेनर है ये वाला, ये एक और कंटेनर है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा बटन वाला कंटेनर है।
जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाली इमेज के साथ आ गया, ये वाला दरमियान वाला है और ये लेफ़्ट साइड वाला है। कि अगर इसको बॉर्डर देना चाह रही हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको बॉर्डर देना है तो ये इसको आपने सेलेक्ट किया, स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके अगेन बॉर्डर में आए, बॉर्डर में फिर आगे सॉलिड सेलेक्ट किया, सॉलिड सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका साइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 5 रख दिया, विड्थ इसकी मोटाई, और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर मिसाल के तौर पे ये वही येलो कलर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको येलो कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये येलो कलर है, ये वही येलो कलर ऑलमोस्ट होगा। चले मैंने कोड भी वही वाला लगा दिया है। तो मैंने क्या किया, इसको अपडेट, इसको आप फुल विड्थ में अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इन सब को एक बॉर्डर दे दिया जो कि ये वाला कंटेनर था। यहाँ एक कंटेनर है जो कि सब कंटेनर को समोए हुए है, ये 3 कंटेनर इसके अंदर हैं, ठीक है। मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो ये वाला एक कंटेनर, उसके अंदर ये कंटेनर है, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। जब मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो जो इसके फीचर या जो इसमें मैंने काम किया था वो सब का सब कॉपी हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इस कंटेनर को भी मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि जो मैंने इस पर मेहनत कर ली हुई है मैं अब उसको नहीं करना चाह रहा दोबारा। डुप्लीकेट किया, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया अब आप इसको फुल स्क्रीन में देखें तो अब आपको आसानी से नज़र आएगा कि हो क्या रहा है। दरअसल ये एक कंटेनर है जो कि येलो कलर में है, जो कि येलो कलर का एक कंटेनर है। उस येलो कलर के कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर हैं, ये वाले वाइट कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं। अब आपको यहाँ और भी ज़्यादा क्लैरिटी कुछ चीज़ों की होनी चाहिए, वो ये है, यहाँ पे आपको स्पेस नज़र आ रही है येलो और वाइट के दरमियान, इधर भी येलो और वाइट के दरमियान स्पेस नज़र आ रही है। ये स्पेस कम है बनिस्बत इन 3 कंटेनर्स के दरमियान जो स्पेस है। तो ये एक और क्लू है, ये एक और इशारा है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि स्पेस सबकी एक जैसी होनी चाहिए थी, या आपको इससे ये पता चल जाना चाहिए कि ये कंटेनर किस तरह काम कर रहे हैं। और इसको मैनिपुलेट करके देखें तो आपको पता चलेगा। मैं इसको बॉर्डर, ये देखिएगा मैं इसको बॉर्डर नहीं देता, मैं इसको वाइट बैकग्राउंड देता हूँ, येलो, सॉरी इस कंटेनर को मैंने सेलेक्ट किया, स्टाइल में गया और इसको क्लासिक पे क्लिक किया, फिर मैंने, अब मैं इसका वाइट कलर देना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। अब क्या हुआ है, इसको अपडेट किया, अब ये हुआ है सीन कि यहाँ बॉर्डर भी मौजूद है और बॉर्डर के अंदर जो ये वाला कंटेनर था उसका वाइट कलर भी मौजूद है, यानी फुल बैकग्राउंड वाइट है, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो बहरहाल ये स्टाइलिंग में आता है। स्टाइलिंग में जैसे आप जिस तरह भी इसको प्ले करना चाहें, जिस तरह भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें, इसमें वेरिएशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जिस तरह भी आप इसको करना चाहें आप इसको बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको इसमें बॉर्डर ख़त्म करके बताता हूँ। ये देखिए बॉर्डर ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर में जाएंगे, सॉलिड की जगह पे आप डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। जब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपने यहाँ पर नोट किया बॉर्डर ख़त्म हो गया। जब ये बॉर्डर ख़त्म हो गया तो डेफिनेटली स्पेसिंग थोड़ी सी और कम हो गई है, यानी वाइट कलर, ठीक है जी। तो ये भी एक तरीका कार हो सकता है, जिस तरह भी आप करना चाहें, ठीक है। अब मैं बाहर वाले कंटेनर को उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ बॉर्डर को। तो उसको ख़त्म करने पर क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है और ये वाइट बॉर्डर्स के साथ है, लिहाजा बैकग्राउंड और बॉर्डर में ये भी एक फ़र्क है कि आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड फुल बैकग्राउंड वाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर्स वाइट हैं। तो एनीवेज जिस तरह भी आप करना चाहें कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे इसका
बैक ग्राउंड भी ख़त्म करता हूँ। अगेन बॉर्डर इसका लेके आता हूँ, स्टाइल में जाऊँगा, सॉलिड करूँगा, 5 करूँगा, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो ये वही वाला आ गया है। अब मैं करता हूँ ये हूँ कि इसके जो कॉर्नर्स है ना ये वाले, ये थोड़े से मुझे लग रहे हैं अच्छे नहीं लग रहे, यानी कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा गोलाई में लाना चाह रहा हूँ, डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं देखे ना एक चीज़ को मैं अगर पकड़ के आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से बता दूंगा तो जितने भी सेक्शन आगे यूज़ होने नए सेक्शन वो सब में यही चीज़ें यूज़ होनी है ना। अगर मैं आपको सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ या बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन अच्छा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी सेक्शन बनाएं बाद में तो आपके लिए वो हेल्प आउट करेगा। आपको पहले से कॉन्सेप्ट होगा कि मैंने अगर इस तरह की चीज़ या इस तरह का सेक्शन बनाना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा। एनीवेज इसी दौरान ये देखिएगा ये हमारा पहले वाला जो डिज़ाइन था जब हमने अपडेट किया था। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने पर आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन अब मुझे कदरे बेहतर डिज़ाइन नज़र आ रहा है, जिसके अंदर 3 आगे कंटेनर मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि इन कॉर्नर्स को बेंड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बेंड का मतलब ये है कि झुकाना चाह रहा हूँ। कॉर्नर जो ज़्यादा तिरछे हैं इनको मैं गोलाई देना चाह रहा हूँ। इसको बेंड करना भी कहते हैं और इसको रेडियस भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अगेन स्टाइल में गया, स्टाइल में बॉर्डर, और बॉर्डर के चूँकि बॉर्डर को ही बेंड करना है तो ये ऑप्शन डेफिनेटली बॉर्डर के अंदर ही होना चाहिए। तो ये देखिएगा बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मौजूद है। बॉर्डर रेडियस में मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ पिक्सल। ठीक है, चले मैं 10 कर देता हूँ इसको। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बॉर्डर जो है वो बेंट हो गया, थोड़ा सा झुक गया है, यहाँ पे गोलाई आ गई है, जबकि इन दोनों में गोलाई नहीं थी। मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो आपके सामने ये मैं 15 कर देता हूँ, तो ये देखिएगा और गोलाई आ गई है। ठीक है जी, ये मैं इसको खूबसूरती के एतबार से, डिज़ाइन को अच्छा बनाने के एतबार से इसको मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 कर देता हूँ विड्थ इसकी, तो ये क्या हो गया, विड्थ इसकी और कम हो गई है। इसका मैं चाहता हूँ कि वाइट कलर तो वाइट हो लेकिन ये थोड़ा सा फीका हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाए। वाइट कलर ही हो लेकिन थोड़ा फीका हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो बॉर्डर का कलर था वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कलर के अंदर, और कलर में जाके ये देखिएगा ये तो वो है ना जहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए कलर जो मर्जी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये मैंने वाइट कर दिया। लेकिन इस वाइट को फीका करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से पकड़ के इसको कम करना पड़ेगा। ये देखिएगा अब ये कलर तो वाइट ही है लेकिन अब ये फीका वाइट कलर है, ये आप देख सकते हैं बॉर्डर इसका। ठीक है जी, ये इसका बॉर्डर आप देख सकते हैं कि ये कैसा नज़र आ रहा है। एनीवेज अब मैं एक और काम करना चाहता हूँ कि मैं ये जो इमेज के साथ साथ स्पेस है ना यहाँ पे, ये स्पेस मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा, एडवांस में जाऊँगा और एडवांस में जाके यहाँ मैं 0 कर दूँगा, क्योंकि यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 10 थी। तो मैं जब 0 करूँगा तो ये देखिएगा क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट जो नज़र नहीं आ रही तो पता नहीं है मुझे कितनी थी, लेकिन मैं जब इसको पैडिंग इसकी 0 करूँगा तो ये देखिएगा जो यहाँ पे इमेज के दाएं बाएं और ऊपर जो स्पेस थी वो कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये देखिएगा जब मैंने इसको 0 किया, अब इमेज जो है वो बॉर्डर के साथ बिल्कुल लग चुका है। लेकिन हुआ ये है कि बॉर्डर तो झुका हुआ है लेकिन इमेज जो है वो झुका हुआ नहीं है। ये बात समझ आ गई है सबको? सिर्फ इतनी बात, ये देखिएगा बॉर्डर झुका हुआ है वाइट कलर में लेकिन इमेज झुका हुआ नहीं है। हम ये करते हैं कि हम इमेज को भी झुका देते हैं ऊपर दोनों तरफ से या चारों तरफ से, अपनी मर्जी है, जैसे हम करना चाहें हमारी अपनी मर्जी है। तो एनीवेज
ہم یہاں پہ کچھ سپیس دے دیتے ہیں تاکہ کچھ نظر آ جائے، بارڈر باہر تھوڑا سا نظر آ جائے. امیج جو ہے نا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا. اور دوسرے نمبر پہ جو بارڈر ہے ہم نے چونکہ اس کو وہ بالکل ہی سمجھ لیجیے کہ پھیکا کر دیا، تو شاید اس وجہ سے بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپڈیٹ کیا، امیج نظر آ رہا ہے، لیکن جو بارڈر ہے اس کی وہ جھکا ہوا ہے، لیکن امیج جھکا ہوا ابھی نہیں ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ دیکھیے گا، میں مثال کے طور پہ اس کو 0 کرتا ہوں تو اب آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ یہ امیج جھکا ہوا نہیں ہے. اب میں امیج کا بارڈر، امیج کا ریڈیس بڑھانا چاہ رہا ہوں یا امیج کی گولائی کرنا چاہ رہا ہوں اوپر دونوں طرف سے، تو میں نے یہ اس پہ سلیکٹ کیا، سٹائل میں گیا، سٹائل کے اندر امیج میں گیا، اور امیج کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بارڈر ریڈیس، سوری امیج کے اندر یہ دیکھیں بارڈر ٹائپ ہے یا بارڈر ریڈیس ہے. یہ دیکھیے گا یہاں پہ میں نے کیا کیا، بارڈر کا ریڈیس بڑھانا چاہا تو میں نے ریڈیس اس کا بڑھا دیا. مثال کے طور پہ 15 تھا تو میں نے اس کو 15 کر دیا. تو اب یہ ہو گیا جتنا ریڈیس بارڈر کا تھا اتنا ہی ریڈیس امیج کا ہو گیا. تو اب وہ امیج بھی اور گلائی اس کی آٹومیٹکلی فٹ ہو گئی ہے. تو اینی ویز یہ دیکھیے اب مجھے کچھ یہ ڈیزائن میری اپنی مرضی ہے، جو میرا مائنڈ ہے جو میں اس کو بنانا چاہوں اور میں بنا رہا ہوں. مجھے یہ بہتر ڈیزائن لگ رہا ہے. صرف میں بارڈر کو ہلکا سا وائٹ کلر اس کا کم کرنا چاہوں گا، پھیکا کرنا چاہوں گا، تو وہ میں کر رہا ہوں. تاکہ یہ پھیکا میں کیوں کر رہا ہوں، یہ دیکھیے گا یہاں اس پہ فوکس کریں آپ، اس سیکشن پر. جب ہم اس سیکشن پر فوکس کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں بارڈر زیادہ نمایاں نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں غور سے اگر اس سیکشن پر، ان دونوں سیکشن پر، تو بارڈر کی چمک زیادہ ہے، جو کہ خوبصورتی کے حساب سے تو بہت اچھی ہو، لیکن ویب سائٹ ہم نے جو بنانی ہے نا وہ تو بنانی ہے یوزر کے لیے. یوزر آئے ہماری ویب سائٹ پر، اچھا ڈیزائن ہو، لیکن وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے آسانی سے ہی. ابھی جب آپ ان دو سیکشن پر دیکھیں گے، دو کنٹینر میں دیکھیں گے، تو فوکس شاید آپ اس طرح ٹیکسٹ پر یا ہیڈنگ پر فوکس نہیں کر پا رہے، کیونکہ بارڈر بھی وائٹ کلر میں ہے اور موٹا ہے اور زیادہ چمک رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ فوکس نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس سیکشن پر دیکھتے ہیں تو اس سیکشن پر آپ کو دیکھیں اسموتھ سا ڈیزائن، خوبصورت سا ہلکا سا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، اور ٹائٹل بھی اور ڈسکرپشن بھی بڑی پرومیننٹ واضح نظر آ رہی ہے، اور امیج بھی بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا اس ڈیزائن کو، اور میں جب ڈپلیکیٹ کروں گا تین سیکشن بنا کر، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں، تو اب آپ دیکھیے گا اب آپ کو یہ ڈیزائن زیادہ سموتھ، زیادہ بہتر نظر آئے گا. دیکھ سکتے ہیں آپ، صرف فرق یہ ہوا ہے کہ میں اس کے اندر جو نیچے جو پیڈنگ ہے باٹم کے اندر 0 ہے. یہ دیکھیے گا اب جو نیچے والا ٹیکسٹ ہے وہ بالکل ساتھ تقریباً اٹیچ ہو رہا ہے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو ان لاک کروں گا اور صرف باٹم سے 10 پکسل بڑھا دوں گا. ٹھیک ہے، یا میں 20 کر دیتا ہوں، چلے جی 20 کر دیا میں نے. تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ اس کے اندر 20 پکسل بڑھ گیا ہے. تو اب یہ ڈیزائن دیکھیے گا، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن. اب ڈیزائن کی خوبصورتی دیکھیں، اب ڈیزائن کو ذرا دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کے اندر بھی میں کیا کروں گا، ان لاک کروں گا اور اس کو 20 دے دوں گا، حالانکہ یہاں پہ نہیں تھا پہلے. اس کو بھی میں کروں گا اور اس کو 20 کر دوں گا. لاسٹ تھنگ جو اس کے اندر میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، کلوز کرتے ہیں پھر کلاس کو. اب یہ دیکھیں، یہ یلو اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کے ساتھ اوور آل ڈیزائن بن رہا ہے. دیکھیں میں ٹائٹل تو اپنی مرضی سے اس کا کچھ اور کر دوں گا، اس کا کچھ اور کر دوں گا، اس کا کچھ اور کر دوں گا. ٹیکسٹ چینج کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے. جس طرح کی ویب سائٹ ہے اسی حساب سے اس کا ڈیزائن امیجز لگ جائیں گے، اسی حساب سے اس کا ٹیکسٹ ہوگا، اسی حساب سے اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن ہوگی. لیکن یہاں میں چونکہ ڈیزائن صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں نے ڈیزائن کو فوکس کیا ہے.
ابھی کسی بزنس کو فوکس نہیں کیا کہ کس بزنس کی یہ ویب سائٹ ہے, ابھی صرف ڈیزائن دیکھ رہے ہیں. تو ڈیزائن میں ہم نے کنٹینٹ دیکھ لیا اور کلر سکیم دیکھ لی, کنٹینٹ کی ترتیب اور کلر سکیم, یعنی کلر سکیم سے مراد یہ کلر سکیم ہوگی, اور اب اس کی فنیشنگ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ جو بٹن ہے میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب بٹن کو بھی جو بٹن پہ کلک کیا, اسٹائل میں گئے, بیک گراؤنڈ میں کلر, اب اس کا بھی میں یلو کلر ہی کرنا چاہوں گا ڈیفینیٹلی, جو کہ باقیوں کی طرح نظر آئے. ٹھیک ہے, لیکن اب ایک اور چیز دیکھیے گا, چونکہ باقی جتنے بھی یہ بلاک ہے یہ جھکے ہوئے بلاک ہے, یعنی ان کے کارنر بینڈ ہوئے ہیں, لیکن اس کا کارنر بینڈ اتنا نہیں ہوا, تو میں اس کو بھی بینڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ باقیوں کے ساتھ میں میچ کرنا چاہوں گا. تو میں کیا کرتا ہوں, اسی بٹن کو میں کلک کروں گا, اسٹائل میں جاؤں گا, اسٹائل میں جا کے نیچے یہ دیکھیے گا بارڈر ریڈیس, اس پہ میں کلک کروں گا تو اس کو میں کر دوں گا 10. جب میں نے اس کو 10 کیا, چلے میں 5 کرتا ہوں مثال کے طور پہ, یہ 5 کیا تو یہ دیکھیے گا یہ بھی جھکا ہوا ہے, اس کے کارنرز میں اس کو بڑھاتا ہوں تو یہ 10 ہو گیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی 10 اس کا, یعنی بارڈر اس کا بھی جھکا ہوا ہے. اب تھوڑا سا بٹن مجھے تھوڑا سا چھوٹا لگ رہا ہے, بٹن کو بڑھانا چاہوں تو میں بٹن کو بڑھا سکتا ہوں. کیسے؟ اسٹائل میں جاؤں گا, یہ دیکھیے گا بٹن کے اندر جو سپیسنگ ہے وہ میں بڑھانا چاہوں تو ایسے بڑھا سکتا ہوں. 20 ان لاک کیا, لیفٹ میں نے کر دیا 30 اور رائٹ بھی میں نے کر دیا 30. تو اب یہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. ٹائپوگرافی میں جاؤں گا, اس کا ٹیکسٹ سائز 25 کر دیتا ہوں, نہیں یہ بڑا ہو گیا, مجھے تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے, اس کو میں کر دیتا ہوں 20. ٹھیک ہے, اس کا ٹیکسٹ کا کلر میں اس کا ٹیکسٹ چینج کرنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ کانٹیکٹ اس, یہ میں نے کر دیا. اس کا لنک دینا چاہوں تو چلے جو بھی لنک ہے وہ یہاں پہ دے سکتا ہوں اینی ویز. لیکن کلر اس کا مجھے ابھی بھی وائٹ کلر جو ہے نا یہ نہیں صحیح نظر آ رہا بٹن کے اوپر, کیونکہ یلو اور وائٹ کا تھوڑا سا ہی فرق ہے. تو سٹائل میں گیا, سٹائل میں جا کے یہاں سے میں نے بلو کلر, جو ہمارا یہ والا بلو کلر جو چل رہا ہے اسکیم, اس کے مطابق میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ لیں جی, تقریباً یہ آلموسٹ, یا بلیک کلر بھی کر سکتا ہوں لیکن میں بلو کلر کرتا ہوں تاکہ یہ اور نمایاں ہو جائے یہ والا. اور اس کے میڈیم ہے, اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں تو ٹیکسٹ اور بڑا ہو جائے گا. اب آپ اس کو دیکھیے گا, اب یہ جو سیکشن ہے یہ سیکشن ایک ہی وقت میں نے کیا کیا, سب سے پہلے میں نے کیا کیا, کنٹینر سیٹ کیے, یعنی میں نے سٹرکچر بنایا. جو ڈیزائن میں بنانا چاہ رہا تھا, جو میرے مائنڈ میں تھا, میں نے اس کے لیے پہلے سٹرکچر بنایا. سب سے پہلے ایک میں نے کنٹینر لیا, اس کے اندر میں نے ایک اور کنٹینر لیا, پھر اس کے اندر نیچے ایک اور کنٹینر لیا, پھر اس کے نیچے ایک اور کنٹینر لیا. جو درمیان والا کنٹینر تھا اس کے اندر میں نے 3 کنٹینر اور لیے, اور ان 3 کنٹینر میں نے امیج باکس لگا دیا تینوں میں. اوپر میں نے ایک میں ٹائٹل لگا دیا, ایک میں امیج باکس لگا کے امیج باکس ریموو کر دیا, اور نیچے میں نے سمپل بٹن لگا دیا. تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ میں نے گراؤنڈ بنا لیا, یعنی ایسے سمجھیے میں نے کیاری بنا لی پہلے کہ میں نے اس پہ خوبصورتی کے لیے پودے کون کون سے لگانے. میں نے پہلے کیاری تیار کی, میں نے ڈھانچہ بنا لیا, میں نے سانچہ بنا لیا, اس کے مطابق میں نے اوپر ڈھالنا جو بھی میں نے اس کو اس سانچے سے جو چیز بنانی تھی سانچے کے مطابق خوبصورت چیز. پھر میں نے وہ کنٹینٹ ڈالا, کنٹینٹ میں نے اپنی مرضی سے اس کو سیٹ کرنا چاہا وہ کیا, امیج جو بھی میں نے لگانا چاہا وہ لگایا. اس کے بعد تیسرا سٹیپ تھا, پہلا سٹیپ تھا سٹرکچر, دوسرا سٹیپ تھا کنٹینٹ, اور تیسرا سٹیپ تھا اس کی فنیشنگ, کہ اس کو اب کلر سکیم اس کی کرنی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, خوبصورتی اس کی زیادہ بڑھانی ہے. تو اینی ویز اب لاسٹ تھنگ, ٹھیک ہے, یہ میں اس میں صرف آخری چیز آپ کو بتاؤں گا. یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی امیج یوز کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی امیج جو کہ مجھے ہلکا سا کوئی امیج نظر آئے. تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ یہ کلر نظر آ رہا ہے,
یہ امیج اگر میں کلر کی جگہ پہ کوئی امیج یوز کرنا چاہوں بیک گراؤنڈ میں تو میں وہ بھی یوز کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ یہی والا امیج ہے جو میں اس کے بیک گراؤنڈ پہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ امیج جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ پہ یوز تو ہو رہا ہے, لیکن اچھا جی اب میں اس کلر کو ختم کر رہا ہوں یہاں سے. یہ دیکھیں میں نے کیسے ختم کیا, اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور کلیئر کر دیا. یہ کلیئر کا بٹن ہے, کلیئر کیا تو کلر ختم ہو گیا. اب میں جاتا ہوں, یہ ہے بیک گراؤنڈ اور یہ ہے بیک گراؤنڈ اوور لے. بیک گراؤنڈ اوور لے میں میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ کلک کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو امیج ہے اس کے اوپر ہلکا سا کوئی کلر دے دوں تاکہ امیج ہلکا نظر آئے, کم نظر آئے اور کچھ اور کلر بھی نظر آئے. تو یہ دیکھیے گا میں وہی والا بلو کلر, وہ والا بلو کلر یوز کرنا چاہوں تو یہ دیکھیے گا بلو کلر, یہ بلو کلر میں نے یوز کیا ڈارک تھوڑا سا. چلیں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جتنا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ یہ بلو کلر اوپر زیادہ نظر آئے تو یہ دیکھیں یہ ہے اس کی اوپیسٹی بڑھاؤں گا, کم کروں گا تو امیج زیادہ نظر آ رہا ہے. اوپیسٹی بڑھاؤں گا تو کیا ہو رہا ہے, امیج کم نظر آ رہا ہے, بلو کلر زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلر تھا نا, یہ تو میری مرضی ہے جو بھی ہم کرنا چاہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ یہ ہے, چلیں یہ کلر ہے تو اب میں اس کی اوپیسٹی کم کروں یا زیادہ کروں یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب دیکھیے گا ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک بیک گراؤنڈ بھی ساتھ یوز کر لیا لیکن اور کلر بھی ساتھ یوز کر لیا. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مجھے یہ امیج جو ہے نا وہ بار بار نظر آ رہا ہے, ایک یہاں پہ نظر آ رہا ہے, ایک یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور نیچے یہ دیکھیں 4 بار نظر آ رہا ہے. لیکن میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ایک ہی بار امیج نظر آئے تو میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. یہ امیج تھا, امیج کے نیچے ہی اس کی اٹیچ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا, یہ ریپیٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں نو ریپیٹ, کہ امیج جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو رہا ہو تو میں کرتا ہوں نو ریپیٹ. نو ریپیٹ سے یہ ہوا کہ جتنا امیج کا سائز تھا وہ بیک گراؤنڈ پہ لگ گیا لیکن فل بیک گراؤنڈ پہ نہیں لگا. تو فل بیک گراؤنڈ پہ لگانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ جو اس کی ڈسپلے سائز ہے وہ اس کو میں کر دوں گا کور. کور کا مطلب ہے جتنا پورا تھا نا بیک گراؤنڈ نیلا یہ والا, یہ سب کے اوپر کور ہو جائے گا. یہ دیکھیں کور ہو گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیج ایک ہی ہے, پورے بیک گراؤنڈ پہ وہ ایک ہی امیج نظر آ رہا ہے. تو یہ دیکھیے گا اب کتنا پیارا اور خوبصورت ڈیزائن جو ہے نا وہ اب میں بنانا چاہ رہا تھا تو میں نے اس کو بنایا ہے. ایک ہی سیکشن پر بنانے کی کوشش کی ہے اور اسی کے اندر جو بھی آپشنز یوز ہو سکتا. اب دیکھیں نا آپ اس کے نیچے کوئی بھی سیکشن نیا بنانے کی کوشش کریں تو یہی چیزیں ہی ہیں جو بار بار یوز ہونی. اب دیکھیے گا یہ ڈیزائن, اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو وہ اس ڈیزائن میں اور اس ڈیزائن میں زیادہ فرق ہے. اور کس لیے فرق ہے, یہ زیادہ اچھا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے. اینی ویز آپ نے یہ دیکھا بیک گراؤنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ بھی, امیجز بھی, کس طرح آپ سیکشن بنا سکتے ہیں. تو کنٹینر سسٹم اگر آپ کو سانچہ بنانا آ گیا تو آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ لیفٹ سائڈ پہ امیج یوز کریں, رائٹ سائڈ پہ کریں, اوپر کریں, دائیں کریں, 2 کالم بنائیں, 6 بنائیں, 3 رو بنائیں, 4 رو بنائیں, جیسے مرضی آپ پھر اس کو مینیپولیٹ کریں کیونکہ ہم نے ایک ہی سیکشن میں یہ تقریباً سارے کام کیے ہیں. کوئی پورا پیج ڈیزائن کرنے کے یا چھوٹی سی ویب سائٹ بنانے کے تب آپ قابل ہوں گے جب آپ آج, کل, پرسوں اور ترسوں یہ 4 دن آپ ڈیلی جو کام کیا ہے اس کو پریکٹس کریں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اس کو پریکٹس ضرور کرنی ہے آپ نے, اور اس کو جب پریکٹس کریں گے تو تب ہی آپ سیکھیں گے.